بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان میں سعودی سفارت خانے کی جانب سے اس خبر کی تردید کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر مجبور کیا ہے اور اسے معاشی مقاطعہ کی دھمکی دی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں سعودی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کا سفارت خانہ ان خبروں کی سختی سے تردید کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ملائیشیا میں منعقد ہونے والی سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانہ اس بارے میں سختی سے تردید اور وضاحت کرتا ہے کہ دونوں برادر ممالک کے مضبوط تعلقات اس قسم کی بے بنیاد خبروں کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک اسلامی صفوں میں اتحاد اور اسلامی تعاون تنظیم کے کردار کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور دونوں ممالک کی آزادانہ رائے اس تاریخی تعلقات میں اہم عنصر ہے۔ ناظرین کرام، سعودی سفارت خانے نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاک سعودی تعلقات دوستی کی بنیاد پر قائم ہیں، دھمکیوں کی بنیاد پر نہیں، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، بلکہ دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ کوالالمپور کانفرنس پر تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے یہ واضح کیا کہ بڑے مسلم ممالک کے تحفظات تھے، اس لیے کانفرنس میں حصہ نہیں لیا۔ وزارت خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا تحفظات تھے اور کیا پاکستان کے پاس بھی وہی خدشات ہیں جو سعودی عرب خاص کر سعودی عرب کے ہیں، یا پھر ہم لکیر کے فقیر ہیں، دوسروں کے اشاروں پر ہی چلیں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کو وضاحت کرنا ہوگی کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کیوں کہا کہ اس کانفرنس میں پاکستان سعودیہ دباؤ کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، اور یہ کیوں کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کچھ رقم ضمانت کے طور پر جمع کروا رکھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے سعودی عرب کو چند ایک یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر سعودی عرب میں 4 ملین کے لگ بھگ پاکستان کے مزدور کام کرتے ہیں، جنہیں واپس پاکستان بھیجنے اور ان کی جگہ بنگلہ دیش کے مزدوروں کو نوکریاں دینے کی دھمکی دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلے سے طے شدہ سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے کا اپنا ارادہ بدل لیا۔ ترک صدر نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں ضمانت کے طور پر جمع شدہ رقم کو بھی واپس لینے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ ناظرین کرام، یہ ساری کہانی ترک صدر نے از خود نہیں گھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنیوا میں 17 دسمبر کو ترک صدر کو بتا دیا ہوگا کہ وہ ملائیشیا کی کانفرنس میں کیوں شرکت نہیں کر رہے۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی انہی مجبوریوں کا ذکر کیا ہوگا جن کا ترک صدر نے تذکرہ کیا ہے، ورنہ پہلے تو وزیر اعظم اس اتحاد کے حوالے سے بڑے پرجوش تھے۔ اس جوش اور جذبے میں سے ہوا کیسے نکل گئی یہ پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کوئی سمت نہیں ہے، بلکہ 1988 تک کوئی سمت تھی جسے 1991 تک کھینچ کر لانے کی کوشش کی گئی، یعنی پاکستان کا کم از کم کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے واضح موقف تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے فوجی اقتدار میں دونوں ایشوز پر طے شدہ اصولی موقف سے انحراف کیا گیا، مسئلہ کشمیر کا آؤٹ آف باکس حل پیش کیا گیا، اور ہم اپنے قدیم موقف سے پیچھے ہٹے تو دنیا کی کشمیر پر جو حمایت ہمارے لیے تھی اس سے بھی محروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت نے کشمیر کو ناجائز طور پر اپنا حصہ بنا لیا ہے اور پاکستان سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر پایا۔ افغانستان میں ہم نے افغان مجاہدین کی اس لیے حمایت کی تھی کہ پاکستان کسی بھی آزاد ملک میں غیر ملکی قبضے کے خلاف تھا، یہ پاکستان کی طے شدہ خارجہ پالیسی تھی، لیکن پرویز مشرف نے اس سے انحراف کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحاد نیٹو کو افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے مفت راستہ فراہم کیا، اور پاکستان کی معیشت کو امریکی مفادات کی بھینٹ چڑھا کر نہ صرف کھربوں ڈالر کا نقصان کیا، بلکہ پاکستان جو کہ پرامن تھا اسے امریکی دہشت گردی کی جنگ میں جھونک دیا۔
ناظرین اکرام، یہاں تک کہ بھارت اور CIA کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا۔ بلیک واٹر جیسے کرائے کے قاتلوں والی تنظیم پاکستان میں سرگرم تھی۔ کلبھوشن جیسے جاسوسوں نے اپنا نیٹ ورک قائم کیا۔ پرویز مشرف کے بعد بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی نے کوئی سمت اختیار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ کن ممالک کے ساتھ پاکستان کو اسٹریٹجک تعلقات بنانے چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں رکھنے چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان اسٹریٹجک تعلقات رکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے، لیکن امریکہ بھارت کا نہ صرف اسٹریٹجک پارٹنر ہے بلکہ اب دفاعی پارٹنر بن گیا ہے۔ اس لیے امریکہ کو پاکستان کے دوستوں کی فہرست میں رکھنا کس خارجہ پالیسی کے متحد ہے؟ ناظرین اکرام، پاکستان کے دفتر خارجہ کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو ایک خوفزدہ اور دنیا کی دوسری طاقتوں سے مرعوب قوم کا نمائندہ دفتر نظر آتا ہے۔ دو ٹوک واضح اصول کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ اب اگر پاکستان کا دفاعی اور اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے یا روس کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دینی ہیں تو اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ ان ممالک کو بھارت سے دور رکھنے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ کیونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان کو اس کے چاہنے والے ممالک سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے وزیر اعظم صاحب ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک کا گروپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اپنی اقتصادی مجبوریوں کا خیال نہیں رکھا۔ اب امریکہ نے 2 سال کے بعد پاکستان کے لیے فوجی تربیتی پروگرام بحال کر دیا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر پاکستان میں پرویز مشرف جیسے غلاموں کو مسلط کر سکے۔